نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القنوت. آج میں صرف عنوان ہی پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ سلسلے میں جو حدیثیں ہیں قدرے ان میں طول ہے، تو صرف عنوان پڑھ رہا ہوں. باب القنوت یہ نیا باب ہے. قنوت کے بہت سے معنی ہیں. قنوت کے مطلب ہے طاعت، فرما برداری، خاموش رہنا، دعا کرنا، نماز میں ہو تو قیام کرنا. اور جس کے معنی بہت ہیں اس کا اثر بھی زیادہ ہے. ہر معنی اپنے پیچھے اثر رکھتا ہے. کلام پاک میں ہے وقوموا للہ قانتین، تم سب کھڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ، جناب الہی میں فرما بردار ہوگا، طاعت و بندگی کی راہ سے کھڑے ہو جاؤ. بائیسواں پارہ ومن یقنت یہیں سے شروع ہوتا ہے. جو خاتون جو ہے فرما بردار ہو، فرما برداری کی معنی. قنوت خاموشی کو بھی کہتے ہیں. کہیں کہیں خاموشی اچھی ہے اور کہیں بولنا اچھا ہے. اچھا یہ دونوں ادا نماز میں ہے. کچھ نماز ہم ایسی پڑھتے ہیں کہ بولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اپنی بولی نہیں بولتے، اللہ سے رسول. اور کچھ رکعت ایسی اس میں خاموش رہتے ہیں. دونوں کا سبب دیتے. کہیں بولنا عبادت ہے، کہیں چپ رہنا عبادت ہے. جی صاحب. اور فجر کی دونوں رکعت جو ہم پڑھتے ہیں دونوں میں قرات ہے اور دونوں میں جہر ہے. لیکن ظہر میں جو 4 رکعت پڑھتے ہیں 2 میں قرات ہے، 2 میں خاموشی. عصر میں جو 4 پڑھتے ہیں 2 میں قرات ہے، 2 میں خاموشی. مغرب میں جو 3 پڑھتے ہیں 2 میں قرات ہے، 1 میں خاموشی. عشاء میں بھی جو پڑھی 2 میں پڑھتے ہیں. یہ سبق ہے، یہ درس ہے کہ کہیں بولنا ہو کہیں چپ رہنا. لیکن وہ دور تک لوگ سوچتے نہیں، اوپر سے پڑھا کے چل دیتے ہیں، وہ ادھر چل دیے ادھر، بولے بہت کامیاب رہا اس طرح. درس ہے یہ کھلا ہوا. جہاں بولنا ہے بولنا ہی چاہیے، اور جہاں چپ رہنا ہے تو چپ ہی رہنا چاہیے. کہیں بولنا یہ بندگی ہے، کہیں چپ رہنا بندگی. چپ رہنا بھی بندگی. آج جس کا عرس ہو رہا ہے نا وہ ہے حضور مفتی اعظم ہے. آپ لوگوں نے تو صرف نام سنا ہے. اور اس فقیر کو حضرت کا زمانہ ملا ہے، حضرت کا جھوٹا ملا ہے. میں نے مانگا نہیں، خود حضرت نے بلا کے دیا. میرا منہ کہاں اس لائق تھا کہ حضرت کا جھوٹا مجھے ملے. بلا کے دیا، وہ بھی علماء کے بھرے مجمع میں دیا. یہی محرم کا زمانہ تھا. بلا کے دیا. جیسے شربت بڑا گلاس حضرت کے ہاتھ آیا، بڑا اسپیشل وہ بنایا گیا. 2 گلاس بڑے اسپیشل بنے تھے. یہ دورانی ملت کے لیے بہت بڑے عالم تھے اور ایک حضور مفتی اعظم ہند کے. تو برہان ملت تو اپنا گلاس پی گئے، لیکن حضرت نے صرف اپنا لب لگایا اس گلاس میں اور بولے کہیں صحیح ہے کیا. اب میں چھپ کر کے بیٹھا تھا. میں سمجھا تھا ابھی دیکھیں گے تجھے بلائیں گے، اپنے پاس بٹھائیں گے اور پھر شربت پلائیں گے. اس وقت حال یہ تھا میں ٹھنڈا پی لیتا تھا. یہ تو بانگی صاحب کی طرح سے میری آواز ہی چلی جاتی تھی. بیٹے نے بانگی صاحب دیکھا ٹھنڈے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ سمجھتے کہ بڑی اذیت کی چیز ہے. مجھے بھی نہیں چلتا تھا ٹھنڈا، میری بھی آواز چلی جاتی تھی جیسے اس بیچارے کی جاتی ہے. تو میں چھپا بیٹھا تھا اور گھر والے سے کہہ دیا تھا کہ ذرا سمجھ ہے آپ چائے بنا کے دے دینا. اور اس وقت میں پان بہت کھاتا تھا تو پان لا کے رکھ دینا. میں یہاں کھمبے میں چھپا بیٹھا، 300-400 علماء بیٹھے ہیں سب. تو حضرت دیکھ لیں گے کبھی بلا لیں گے اپنے پاس اور پھر شربت پلائیں گے تو میری آواز تو جائے گی. لیکن حضرت کی نگاہ حضرت کی تھی. اللہ والوں کی نگاہ سے کون چھپتا ہے. بہت چھپا بیٹھا تھا. میں مطلب لگایا تو میں صحیح ہے صحیح ہے. میں نے کہا حضرت غلام یہاں آئیے یہاں آئیے. میں نے کہا میں شربت پی لیتا ہوں. میں سمجھا کہ اب نہیں پیئیں گے مجھے پلائیں گے. میں نے کہا میری وجہ سے حضرت شربت بھی نہیں پیئیں گے. میں کتنا بڑا بدبخت آدمی ہوں. میں نے کہا میں پی لیتا. نہیں یہاں تو آئیے آپ یہاں آئیے. بلا کے اپنے پاس بٹھا لیا. فوراً بٹھاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ گلاس مجھے دے دیا. صرف لب لگایا تھا. پھر علماء سب چھپ پڑے.
ہم کو بھی دو، ہم کو بھی دو. تو میں نے کہا حضرت کے تبرک تو سب کے گلاس میں دو دو چار چار قطرہ سب کو گلا، لیکن بہت تھے وہ بہت تھے علماء، محرم کا زمانہ تھا، اچھے اچھے مقررین و خطبہ بھی اس وقت تھے. دیتے دیتے تھوڑا سا رہ گیا گلاس، میں دیتا رہا ان کو برابر. بس پھر میں نے تو کچھ نہیں کہا. حضرت نے ڈانٹا سب کو، ارے انہیں بھی تو پینے دو، ہمیں دو، ہمیں دو، ان کو بھی تو پینے دو. ایسے ہی فرمایا. تب سب کے مجھ سے کہا آپ پیجیے. اور آپ کو وہ دعا تو یاد ہے؟ دعا نہیں بتائی، بس صرف یہ کہا آپ کو وہ دعا تو یاد. میں نے کہا یاد ہے حضور، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. ادھر اشارہ تھا، میں سمجھ. میں نے کہا یاد ہے بالکل. کہا وہ پڑھیے، پی لیا. اس دن سے مجھے پھر آپ نقصان نہیں کرتی ٹھنڈا. تو حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی ایک تعویذ مانگتا تھا نا تو اس کو 10 15 20 جو سمجھ میں آتا دیتے تھے. ایک مانگتا تھا. تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا، وہ بڑے سمجھدار تھے، وہ کہ حضرت کو دیکھو، ایک تعویذ کوئی مانگتا ہے تو اس کو 10 20 15 دیتے ہیں. یہ گھر میں لگا دینا، یہ گلے میں ڈال دینا، یہاں کر لینا، یہ پی لینا گول کر کے. تو کہا آپ جانتے ہیں کسی لیے ایسا کرتے ہیں حضرت؟ میں نے کہا آپ زیادہ سمجھدار آدمی، بتائیے مجھے کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت چپ رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ذکر کرنے کے لیے وہ خالیت کر رہے ہیں. آپ کی ہماری نظر میں حضرت چپ ہے، وہ ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں، نہیں تو لوگوں کو خراب کریں گے. یہ حکمت اس کے پیچھے. میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہ چپ رہنا بہت بڑی بات ہے. ویسے بھی آپ نے پڑھا تو ہوگا من سمعت نجا، سنا تو ہے، بولے بھی ہے، اس کی وضاحت بھی، عمل نہیں کیا ہے. بس ہم لوگ کہتے بہت ہے، کرتے کچھ نہیں. ہم صفر ہیں کرنے میں، بولنے میں آپ کو کون پہنچے گا؟ ملا کی طریقت نے فقط بس دی ہے گفتار، بدنامی کی حد تک ہم گفتار میں جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو. جو چپ رہا نجات پا گیا. لیکن کہیں کہیں چپ رہنا جرم ہے، کہیں کہیں بولنا جرم ہے. دونوں کہیں بولنا جرم ہے اور کہیں چپ رہنا جرم ہے. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے گلستان بوستہ میں، ہر درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے کتاب. پہلے کوئی بادشاہ ہوتا ہی نہیں تھا بغیر اس کو پڑھے ہوئے. کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں جس پر انہوں نے گفتگو میں تھی. وہ کہتے ہیں دو چیز تیرے اخلص دم فراؤ بستن، بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی. دو چیز عقل کے اندھے پن کا پتہ دیتی ہے. کس کی عقل اندھی ہے؟ عقل بھی اندھی ہوتی ہے، آنکھ تو اندھی ہوتی ہے. سنا کہیں آپ نے؟ عقل بھی اندھی ہوتی ہے. عقل کے اندھے بہت ہے، آنکھ کے کم ہے. اس کا علاج بھی نہیں ہو رہا. ساتھ صاحب کہہ رہے ہیں یہ دو چیز عقل کے اندھے پن کا پتہ دیتی ہے. کیا کیا کام رہا ہے؟ کہا وہ دو چیز کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ جہاں بولنا نہیں چاہیے وہاں بولتا ہے، اور جہاں خاموش میں نے کہا وہاں خاموش نہیں رہتا. پھر سے سن لیجیے. دو چیز تھی رہے اخلص دم فرو بستن کو. جہاں بولنے کی جگہ چپ رہنا یہ بولو، وہاں بولنا ہے آپ کو. اور جہاں چپ رہنا وہاں مت بولو. اگر وہاں چپ رہنے کی جگہ بولے تو چپ رہنا، بولنے کی جگہ چپ رہے تو جرم ہے. تو کہیں چپ رہنا. بیوی مریم نے بھی تو کہا تھا فلم مکلم اليوم انسیہ. پڑھتے تو غور نہیں کرتے، ٹھہرتے نہیں ہو، پارے کی طرح ڈھڑکتے رہتے ہو، ٹھہرتے نہیں ہو. فلم مکلم اليوم. میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت میں کسی آدمی سے بات کروں کہ نہیں. بہت بڑا ہوتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. اب تو پڑھو، تھوڑا سمجھ پوچھ کر کے پڑھو، اچھے سے پڑھو، ذرا تھوڑا ٹیسٹ میں جا کے گہرائی میں جا کر کے سیکھو کہ اس میں کیا نتیجہ ہے.
آسان نہیں بات مولانا شریف صاحب اسی لیے بار بار کو بچانا کر کے آپ